کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ ان کو ذہن کا خلجان ضرور ہے۔ پاکستان کے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور درختوں پر 5,000 کے بلکہ $100 کے نوٹ بھی لگنے لگیں، یہ سارا کچھ ان کے پیٹوں میں چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ آج کل وہ لندن گئے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کنونشن سے خطاب آج کرنا ہے، کل ایاز صادق کی طرف سے خطاب کیا گیا۔ کل وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ سامنے آ چکا ہے۔ پہلے دن تو ناچ گانا ہوتا رہا، ثقافتی شو ہوا۔ کل کوئی تقریر ہوئی جن میں ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو وی آئی پی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے مبارکباد دی گئی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، تارکین وطن کی طرف سے جو پاکستان سے باہر ملازمتیں کرتے ہیں، انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ $4.1 ارب کی ترسیلات صرف ایک مہینے میں مارچ میں پاکستان میں آئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس پر بہت زیادہ خوش تھے۔ جو لوگ کنونشن میں شرکت کے لیے آئے ہیں، کینیڈا سے آئے ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں، یا کسی بھی ملک سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے، یورپی ممالک سے آئے ہیں، جس ملک سے بھی آئے ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں۔ لیکن کیا سارے کے سارے انویسٹر ہیں یا پھر کوئی موچی، نائی، دھوبی، وہ بھی وہاں پہ جو بھی کام کرنے والے تھے، کار واش کرنے والے تھے، ان کو بھی یہاں پہ بلا لیا گیا۔ کوٹ پینٹ تو ویسے ہی پہنتے ہیں اور ٹائیاں شائیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ انویسٹر جن کے پاس ایک منٹ نہیں ہوتا ضائع کرنے کے لیے، یہ 6 7 8 گھنٹے کے لیے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنے سرمایہ کاری کی طرف نہیں، اپنے کاروبار کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ ہوٹل میں جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے انویسٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے ایک اچھا یہ نوٹنکی لگائی گئی ہے، ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ پاکستان سے باہر موجود لوگوں کو پاکستان لایا گیا، ان کو پروٹوکول دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جانا چاہیے۔ ایاز صادق صاحب یہی کہتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آج آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، خطاب کریں گے۔ شہباز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ لندن گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کا طبی معائنہ ہوا ہے، تو ڈاکٹرز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کے مزید ٹیسٹ بھی کیے جائیں۔ میاں نواز شریف پاکستان سے دوائی لینے کے لیے لندن گئے تھے، جیل میں تھے، ان کی ضمانت ہوگی۔ $50 کے اسٹامپ پیپر پر میاں نواز شریف کو لندن جانے کی اجازت مل گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کئی سال وہاں پہ گئے، انہوں نے کوئی کسی قسم کا علاج نہیں کروایا، کہیں داخل نہیں ہوئے، کوئی ان کو ڈرپ نہیں لگی، کوئی ٹیکہ نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈاکٹر عدنان جو ان کے ساتھ اب بھی ہیں، وہ ان کے پیمپر بدلنے کے لیے، ناپیاں بدلنے کے لیے ان کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ان کے وہ ٹوٹی لگی ہوتی ہے جس کو سٹیتھوسکوپ شاید کہتے ہیں، وہ لگا کے وہاں بھی پھرتے ہیں۔ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تب بھی ان کے پاس وہی آلہ ہوتا ہے، وہی ٹوٹی لگی ہوتی ہے دنیا کو بتانے کے لیے۔ اگر واش روم جاتے ہیں تب بھی انہوں نے ٹوٹی لگائی ہوتی ہے۔ کوئی فلم دیکھنے جاتے ہیں، ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں، ڈرامہ کرنے جاتے ہیں، تب بھی انہوں نے سٹیتھوسکوپ پہنی ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے وہ ذاتی معالج کہہ جاتے ہیں، اور ان کی مہارت ہے پلیٹلیٹس گرانے میں، پلیٹلیٹس بڑھانے میں، تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے وہاں پہ طبی معائنہ ہوا ہے، تو اس میں فائنڈ کیا ہوا ہے؟ یہی فائنڈ ہوا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ ان کو ذہن کا خلجان ضرور ہے۔ ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسا پھرتا رہتا ہے، ان کو گھما کے رکھتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن گئے ہیں تو ان کا استقبال جس طرح سے وہاں پہ ہوا ہے، تو ان کی طرف سے یہ آخری دورہ میں سمجھتا ہوں کہ لندن کا۔ اس کے بعد یہ کہاں جائیں گے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ جائیں گے تو بیلاروس جائیں گے، وہاں پہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ نیا بنا لیا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب دوائی لینے کے لیے پہلے بھی گئے تھے، اب بھی گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی کب واپسی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ ہم نے کہا کنونشن ہو رہا ہے، اس پر ہم نے ساجد خان صاحب سے بھی گفتگو کی تھی، اس پر ہم نے الگ سے ایک ویلاگ بنایا ہے۔ اس کے بعد وہ ویلاگ آپ کے سامنے، وہ انٹرویو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جس میں معدنیات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، جس میں کنونشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جس میں ٹرمپ کی طرف سے جو پالیسی ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہے۔ تھوڑی سی ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں منرلز کے حوالے سے۔ پاکستان میں منرل کے حوالے سے
किसी को ठेका देने की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल पड़ा हुआ है, कहते हैं कि इमरान खान से मशरूत कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा तो इस बिल को मंजूर किया जाएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइनल इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। तो क्या मिनरल बिल पास हो जाएगा? बिल्कुल पास हो जाएगा, बाकी सूबों से पास हो जाएगा, मरकज से भी पास हो जाएगा। तो अगर ये पाकिस्तान के मुफाद में है तो इमरान खान से किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ये बिल पास हो जाना चाहिए। इसी तरह से नहरें अगर पाकिस्तान के मुफाद में है, अगर किसान के मुफाद में है तो नहरें भी निकलानी चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले बड़ा रौला डाल रहे हैं, बड़ा शोर शराबा कर रहे हैं कि हमारे हिस्से का पानी पंजाब पी गया, पंजाब खा गया। इसी तरह से पंजाब की तरफ से भी अब ये मौक़िफ़ सामने आ गया है कि हमारे हिस्से का पानी सिंध को जा रहा है, तो इस पर किसने फैसला करना है? हर कोई यही कह रहा है कि हमारा हक दूसरा सूबा खा गया है। तो मेरा ख्याल नहीं कि ऐसा किसी को कहना चाहिए। एक तरफ तो हम अखुव्वत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा, हम तो पूरे जहान को अपना वतन समझते हैं। तो अगर ऐसा है कि पूरे का पूरा जहां जहां भी मुसलमान कोई बैठा हुआ है वो हमारा वतन है, हम तो सऊदी अरब के हवाले से, दूसरे ममालिक के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, कुवैत के हवाले से, कतर के हवाले से, मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से समझते हैं कि हम एक ही हैं। ये अलग बात है कि वो हमें कुछ समझते हैं या नहीं समझते। अगर वो हमें अखुवत के नाते से अपना भाई समझते होते तो हमारे वीज़े बंद ना होते। बहरहाल हम जब बात करते हैं अखुवत की, ये तो पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, हम तो यहाँ की बात करते हैं, अखुवत की बात करते हैं। थोड़ा सा बाहर चले जाएं, अफगानिस्तान पर हमने चढ़ाई कर किया है, हमने भी किया है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर हमला हुआ, और कुवैत का जिस तरह से कबाड़ा कर दिया था सद्दाम हुसैन की तरफ से, और सद्दाम हुसैन पर जिस तरह से फिर पूरे इस्लामी मुमालिक चढ़ दौड़े थे, तो कहाँ गई अखुवत? बहरहाल अखुवत से काम तो लेना है, भाईचारा तो होना है। अगर हम पाकिस्तान ही की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें एहसास होना चाहिए, अगर पंजाब सिंध के हिस्से का पानी ले गया या सिंध पंजाब के हिस्से का पानी ले गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इसको दुश्मनी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सिंध के लोग, खासकर पीपल्स पार्टी वाले, सिंध के सारे लोग नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी वाले, आसफ अली जरदारी एंड कंपनी, बेनज़ीर भुट्टो के बाद की जो भी पौध है, इनको पाकिस्तान के साथ कोई ख़ास किस्म की ही दुश्मनी है। दुश्मनी मैं कहूँगा क्योंकि काला बाग डैम इनकी तरफ से मार्ज इल्तवा में पड़ा हुआ है, और इसी तरीके से अब नहरों के हवाले से भी इनकी यही सोच सामने आ रही है। बात हम कर रहे थे अखुवत की, जब आप भाईचारे की बात करते हैं तो फिर छोटे मोटे नुकसान को भूल जाया करें। तो बात हमने शुरू की थी मिनरल से। अगर मिनरल पाकिस्तान के पास है, अगर ये कौमी मुफाद में है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिल पास करें कौमी असम्बली में, सेनेट में, और मुआहदे कर लें अगर ये वाकई पाकिस्तान के मुफाद में है तो बाकी अगर दुनिया पर नज़र डाली जाए तो ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को अपनी मिनरल को सामने लाने का, आगे लाने का, बेचने का, फरोख्त करने का। अपनी मर्जी की कीमत पर पाकिस्तान आज अपनी मिनरल बेच सकता है। वो किस तरह से? हमने ये देखा कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से टैरिफ पर टैरिफ लगाया गया है, चीन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ बाकी ममालिक की तरफ से, तो ट्रंप की तरफ से कह दिया गया कि 90 दिन की छूट दे दी गई है सवाए चीन के। उन्होंने कहा चीन के लिए कोई छूट नहीं है, और वो चीन पर टैरिफ ले गए हैं 100 से भी ज्यादा, 150% तक ये ट्रंप साहब टैरिफ ले गए हैं चीन के हवाले से। चीन ने इस पर क्या किया है? चीन ने 4 अप्रैल से ये किया है कि जो भी इसकी मसनूआत अमेरिका को जा रही थी, खसूसी तौर पर बैटरीज में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल, मिनरल, वो सारी की सारी बंद कर दी हैं। बैटरियां कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? चीन से जाने वाली मिनरल्स कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? वो गाड़ियों में, कारों में, बसों में, ट्रकों में, ड्रोन्स में, जहाज़ों में, शिप्स में, इसके अलावा जनरेटर्स में, और जो भी मशीनरी बनती है उसमें ये मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं। खसूसी तौर पर जिस तरह से आजकल व्हीकल्स को, जहाज़ों को इलेक्ट्रिक पर लाया जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाला मटेरियल, बैटरियों वाला मटेरियल चीन से अमेरिका जाता था। जब चीन पर बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया तो चीन ने बरामदात, बैटरियों की बरामदात में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बंद कर दिया। चीन की तरफ से बरामदात और अमेरिका की तरफ से दरामदात, वो सारी की सारी 4 अप्रैल से बंद हो गई हैं। तो रास्ते में जो शिपमेंट्स थी उनके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा गया कि उनको वापस बुलवा लिया जाएगा, वापस मंगवा लिया जाएगा या फिर अमेरिका में जाने दिया जाएगा।
تو وہاں پہ کیا صورتحال ہو گئی ہے، بیٹریاں وہاں پہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں، بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہ بند ہو جائے گی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور پھر امریکہ کو ضرورت ہوگی متبادل کی، تو کئی ممالک ہیں جہاں سے امریکہ یہ مٹیریل خرید سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ چین اس حوالے سے سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے، پروسیس بھی کرتا ہے، مہارت بھی رکھتا ہے منرل نکالنے میں اور پروسیس کرنے میں، دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے، اور امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو چین سے یہ چیزیں منگواتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی مشکلات کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ اب دیکھے گا ایسی درآمدات کے لیے دیگر ممالک کی طرف، تو بڑے بڑے دیگر ممالک کون سے ہیں جہاں سے امریکہ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں؟ یہ 5 ممالک ہیں جن میں یہ منرلز وافر مقدار میں ہوتی ہیں، اور پانچوں ممالک سے چین خریداری کرتا ہے، اور ان ممالک میں یہ منرل نکالتا بھی ہے، پروسیس بھی کرتا ہے، اور اپنے ملک میں لے کے آ کے مزید پروسیس کر کے دوسرے ممالک کو یہ برآمد بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑا ملک جو چین کے بعد ہے جس سے ایسی منرلز نکلتی ہیں وہ ہے آسٹریلیا، اس کے بعد ہے کینیڈا کے بعد پھر آ جاتا ہے ویتنام کے بعد پھر ہے برازیل، اور سب سے آخر میں آ جاتا ہے انڈیا۔ تو ان میں سے سوائے برازیل کے سارے ممالک ایسے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، انڈیا اور ویتنام، جہاں پہ امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ ٹیرف کیا گیا ہے۔ تو اس ٹیرف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے ممالک ہو سکتا ہے کہ چین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ ہم بھی اس وقت تک امریکہ کو یہ برآمدات نہیں کریں گے جب تک ٹیرف واپس نہیں لے لیا جاتا۔ تو اس طرح سے امریکہ کو شدید ضرورت ہے ایسے مٹیریل کی، اور پاکستان میں بھی یہ مٹیریل وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے اپنی منرلز امریکہ کو برآمد کرنے کا۔ تو ہماری حکومت، ہمارے ادارے کیا اس پر کوئی غور کریں گے کہ اپنی منرل امریکہ کو برآمد کریں اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا لیں؟ تو باقی ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ پاکستان سے تو یہ منرل ہی نہیں بلکہ سونا بھی نکلتا ہے۔ پاکستان کے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور درختوں پر 5-5 ہزار کے بلکہ 100 ڈالر کے نوٹ بھی لگنے لگیں، کیونکہ ڈالر کا 100 سے زیادہ کا نوٹ نہیں ہے، 1000 کا 5000 کا نوٹ ڈالر کا نہیں ہے۔ اگر درختوں پر نوٹ لگنے لگے 5-5 ہزار کے، 100 ڈالر کے، ان کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہاں پہ مافیا نہیں بیٹھا ہوا، جس طرح سے آج کی رجیم جن کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو پاکستان کے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، درختوں کو نوٹ لگنے لگے، یہ سارا کچھ ان کے پیٹوں میں چلا جائے گا۔ پاکستان نے اگر برآمدات کرنی ہے، جیسا کہ یہ مٹیریل ہے بیٹریوں میں استعمال ہونے والا، باقی بھی معدنیات ہیں پاکستان سے نکلنی ہیں، وہ پاکستان نے باہر برآمد کرنی ہے، تو اس کے لیے دیانتدار حکمرانوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہی رجیم رہتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے کا سارا ان کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔